السلام علیکم۔ آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ ہے قوم لوط کی کہانی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جانوروں کو جوڑے میں پیدا کیا ہے، جیسا کہ نر اور مادہ، اور انسانوں میں مرد اور عورت بنائے تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے اپنی نفسانی خواہشات کو ایک جائز طریقے سے پورا کر سکیں۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے نبی تھے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو فلسطین، بیت المقدس یا جورڈن کے آس پاس بسی ہوئی تھی، جسے سدوم کہا جاتا تھا۔ یہ سرزمین سرسبز، شاداب اور یہاں پہ ہر طرح کا اناج پایا جاتا تھا۔ اس قوم کے لیے لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اسی لیے اس قوم کو قوم لوط کہا جاتا ہے۔ اس قوم میں اس وقت ایسی برائیاں پائی جاتی تھیں جو ان سے پہلے دنیا کی کسی بھی قوم میں نہیں پائی گئیں۔ اس قوم کے مرد آدمی اپنی نفسیاتی جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مردوں یعنی آدمیوں کے پاس جاتے تھے، اور یہ برائی اتنی عام ہو گئی تھی کہ اسے برا بھی نہیں سمجھتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس بے حیائی کے کام کی شروعات شیطان نے کی۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان بن کر آیا اور اپنے ساتھ وہاں کے مردوں کو برا کام کرنے کے لیے بہکایا، اور اسی طرح قوم لوط میں یہ برائی پیدا ہو گئی۔ وہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی ہوس پوری کرنے لگے۔ روئے زمین پر یہ برائی قوم لوط سے شروع ہوئی، اسی لیے آج بھی اس برے کام کو لواطت یعنی ہومو سیکشولیٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی اصلاح کی بہت کوشش کی، کئی بار ان کے بیچ میں رہ کر دین کی دعوت دیتے رہے، نصیحت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی دھمکی دیتے رہے، لیکن ان کی قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم لوگ ایسا برا اور بے حیائی کا کام کر رہے ہو جو آج تک دنیا میں کسی نے نہ کیا۔ یہ بہت گناہ کا کام ہے۔ تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو۔ اگر تم اپنی اس برائی کے کام سے باز نہ آئے تو مجھے ڈر ہے ایک دن تمہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گھیرے گا۔ میں تم سے اپنے اجر کی کوئی قیمت نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے جو سارے عالم کا مالک ہے۔ اس پر ان کی قوم کے سرداران نے کہا، ہمیں نصیحت مت کرو، بڑے پاک صاف بنتے ہو، اگر تمہیں نصیحت دینا بند نہ کیا تو ہم تمہیں شہر سے باہر نکال دیں گے۔ لوط علیہ السلام کی نصیحتوں کا جب ان کی قوم پر اثر نہ ہوا سوائے تھوڑے سے لوگوں کے جو ایمان لائے، تو لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم میں دن رات تبلیغ کی اور انہوں نے تیرے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ اپنے کفر میں اور بڑھ گئے۔ اے میرے رب، اب یہ ایمان نہیں لینے والے، اب ان کا فیصلہ تو ہی کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے بھیجے۔ دونوں فرشتے جب نازل ہوئے تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، پھر فرشتے شام ہونے سے پہلے لوط علیہ السلام کے پاس 2 کم سن نوجوانوں کی شکل میں پہنچے۔ وہ ان کے یہاں مہمان بن کر آئے۔ لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کے لوگوں کی خباثت کا پتہ تھا، اس لیے جب انہوں نے اپنے کم سن خوبصورت نوجوان مہمانوں کو دیکھا تو غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کرنے لگے اور کہنے لگے، آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ انہیں ان کی فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ان کی قوم کے لوگ ان کے مہمانوں کے ساتھ کوئی برائی کا کام نہ کریں، اسی لیے وہ جلدی سے اپنے مہمانوں کو اپنے گھر کے اندر لے گئے، لیکن ان کی بیوی قوم کے سرداروں اور بدکاروں کو اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کی خبر دے دی۔ قوم کے بدکار لوگ لوط علیہ السلام کے گھر آ پہنچے اور لوط علیہ السلام سے کہا، ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ لوط علیہ السلام نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، میں ان کو ہرگز تم لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل اور رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ اور قوم کی عورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میری بیٹیاں، یہ قوم کی بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر لو اور اپنی نفسیاتی اور نفسانی خواہشات کو ان سے پورا کر لو۔ لیکن
ان کی قوم کے لوگ نہیں مانے اور کہا تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم تمہیں کل صبح تک کی مہلت دیتے ہیں، کل صبح کے بعد تم ہمیں روک نہ پاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے۔ اپنی بے بسی پر لوط علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تب فرشتوں نے کہا ہم عذاب کے فرشتے ہیں اے لوط، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تک تو کیا اب وہ تم تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی قوم کو عذاب دینے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ اور آپ کے ساتھ جو لوگ بھی ایمان لائے ہیں صبح صادق سے پہلے اس بستی کو چھوڑ کر دور چلے جائیں، اور خبردار کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے۔ اب ان گناہگاروں میں سے کوئی پیچھے بچنے والا نہیں ہے۔ لوط علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے صبح ہونے سے پہلے بستی چھوڑ کر دور جا چکے تھے۔ صرف لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئیں کیونکہ وہ بھی کافر تھی۔ اب فرشتوں نے زمین کو زور سے اکھاڑا اور پلٹ دیا اور کئی کلومیٹر زمین میں گہرا دھسا دیا، پھر ان پر پتھر اور تیزاب کی بارش کی۔ اسی طرح ان گنہگاروں کا نام و نشان مٹا دیا گیا اور کوئی بھی نہ بچ سکا۔ جہاں عذاب ہوا تھا وہ جگہ آج بھی موجود ہے، جسے ڈیڈ سی، بحر مردار کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس عذاب کی وجہ سے وہاں پہ کوئی مچھلی، کوئی مخلوق، کیڑا مکوڑا پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی گرینری، اور وہاں پہ اس کا پانی اتنا نمکین ہے کہ اگر اس کو پی لیا جائے تو فوراً سے آپ کو کیا ہو جائے گی۔ یہ تھی کہانی قوم لوط کی۔ اب اس سے اگلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ میں اس سے ریلیٹڈ ایک سیریز تیار کر رہی ہوں جو کہ آج کل پاکستان میں بہت عام ہو چکی ہے، ہومو سیکشوالٹی کے نام سے۔ LGBTQ بہت عام ہو چکا ہے، اور ٹرانسجنڈر ایکٹ کے تھرو بہت سے ایسے کام ہو رہے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے، جو کہ گناہ کا باعث بھی ہیں اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ انشاءاللہ اس سیریز میں آپ کو ڈیٹیل سے ساری چیزیں بتاؤں گی۔ پہلے اس کہانی کو بتانے کا مقصد یہ کہ آپ سمجھ جائیں کہ کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس لواطت والے کام پہ عذاب دیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس سے بہت سا فائدہ ہوا ہوگا، اور میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔